تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا، اور آپ کا حق مہر کتنا ہے؟ 131 تولے 6 ماشا چاندی۔ 131 تولے، چلو 131 تولے تو یاد رہے گا نا، 6 ماشے بھی ساتھ ہے، 131 تولے چاندی ہے، آج کی قیمت لگائیں تو 2 لاکھ سے اوپر بنے گی۔ حق مہر اسلام نے عورت کو ایک تحفظ دیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جب نکاح پڑھوانے آتے ہیں نا جی، ان سے پوچھیں مہر کتنا رکھنا ہے، باجی اسلامی جی، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی کا معنی مفت ہے، اسلامی کا معنی بہت تھوڑا ہے، حالانکہ اسلامی حق مہر تو بہت زیادہ بنتا ہے۔ اگر مہر فاطمی رکھا جائے تو 2 لاکھ سے اوپر ہے، اور میں مشورہ بھی یہ دیتا ہوں سب کو کہ حق مہر اس دور میں زیادہ رکھیں، کیونکہ آج کل حوصلہ نہیں ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے فائر چلا دیتے ہیں۔ جب پتہ ہوگا کہ مجھے 5 لاکھ روپے حق مہر بھی دینا پڑے گا، اتنا زیور بھی دینا پڑے گا، فلاں چیز بھی دینی پڑے گی، تو بہت ساری چیزیں برداشت کر لے گا، اور اس کو عیب سمجھتے ہیں جی، بس جی وہ کتنا کا بنتا ہے جی۔ میں نے کہا جو غریب آدمی ریڑھی روڑی چلاتا ہے نا جی بیچارہ، بالکل دیہڑی دار، اس کا حق مہر 10,000 سے شروع ہوتا ہے، اور باقی جو امیر آدمی ہے اس کی عمارت کے حساب سے حق مہر ہے۔ یہ 10,000 سے کیا تحفظ ہے آپ عورت کو دے رہے؟ اسلام نے تحفظ دیا ہے۔ تو وہاں پر بڑے بڑے دیندار بھی ٹانگیں ان کی کانپنے لگتی ہیں جب ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے، وہ جو ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اسلام کدھر اور ہم کدھر۔ تو حق مہر اتنا رکھیں لڑکا جس کو ادا بھی کر سکے اور اس کو تھوڑا سا محسوس بھی ہو۔ قربانی کے جانور کے متعلق بھی یہی حکم ہے، چند دن اس کو گھر میں پالو، تھوڑا سا انس ہو جائے، جب ذبح ہو کہ تھوڑی سی دل کو تکلیف بھی ہو، پیسے بھی لگیں اور محبت بھی ہو اس سے۔ تو حق مہر اتنا رکھیں کہ دیتے ہوئے کچھ تو محسوس ہو، کو کم از کم اس کی کو 2-3 ماہ کی انکم ہی لکھ دو۔ اب پوچھیں جی بچہ کتنا کماتا ہے؟ جی ماشاءاللہ جی 1 لاکھ روپے کما لیتا ہے مہینے کا، میں لکھ دیں 3 لاکھ؟ اوئے ہوئے ہوئے نہیں جی، نہیں یہ نہیں۔ حالانکہ بچی والوں نے اس بارات کو 20 لاکھ کا کھانا کھلا دیا ہوگا، 10 لاکھ کا کھانا کھلا دیا ہوگا، کو 10 لاکھ کا جہیز دے دیا ہوگا، 3 لاکھ لکھتے ہوئے موت آئے گی۔ اور یہ مسئلہ تو شرعی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، 40 اونٹ اور 20 مسکال سونا بھی۔ چلیے 40 اونٹوں کی قیمت لگا لیں آج کتنی بنتی ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ہے نا جی 32.25 روپے، یہ بتی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، کس نے نکالا ہے ہی نہیں، کبھی کسی دور میں بھی نہیں رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے، یعنی جو غریب ترین آدمی ہے 10 درہم اس کا حق مہر ہے، اس سے کم حق مہر نہیں۔ تو حق مہر کا مسئلہ اس لیے میں نے واضح کر دیا، کسی بھی نکاح کے موقع پہ میں وضاحت کرتا ہوں، مگر لوگ سننے کے لیے بھی تیار ہیں، نہیں جی نہیں بس لکھیں جی 5,000 10,000، بچی والے بھی جلدی سے کہتے ہیں لکھو جی لکھو، لڑائی نہ ہو جائے اس پر۔ ایک تحفظ اسلام نے بچی کو دیا ہے، اور پھر آگے سے وہ حق مہر رکھ لے تو ایسے ان کی آنکھیں ہوتی ہیں جیسے کھا جائیں، مولوی کو بھی کھا جائیں کہ اس نے بھجوائے کیوں تھے پیسے، یہ تو اس کا حق ہے۔ 5-10 ہزار روپے دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، کس کی؟ حاجی صاحب کی، دیندار صاحب کی، نمازی صاحب کی، اور ادھر وہ ڈانس کرنے والوں پہ لاکھوں لٹائیں گے، وہ بینڈ باجے والوں پہ ہزاروں پھینکیں گے، وہاں جان نہیں نکلے گی کیونکہ وہاں شیطان شابج دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 9 شادیاں ہیں ان کی، اور تقریباً 17 باندیاں ہیں ان کی، اور آپ کے 30 بیٹے تو جہاد میں شہید ہوئے ہیں جی۔ کتنے؟ 30 بیٹے جہاد میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم نے تو، آپ نے تو صرف سنا ہے حضرت حسین شہید ہوئے، آپ نے تو حضرت حسن کا بھی بہت تھوڑا سنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے اولاد 5 ہے،
3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، حسن اور حسین اور محسن۔ محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے، حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا، وہ بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ تو میرے محترم سامعین، عورتوں کی تعداد دنیا میں بھی زیادہ ہے اور جنت میں بھی زیادہ ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ نکاح۔ علاج کیا ہے؟ تو جنت میں اللہ نے دیکھو 70 حوریں دینی ہے نا، کہو انشاءاللہ۔ تو 70 حوریں ملیں گی تو زیادہ جو عورتیں ہیں ان کا علاج ہو گیا کہ نہیں؟ ورنہ تو وہاں بھی یہی مسئلہ۔ تو دنیا کے اندر بھی ان کا یہی حل ہے۔ بہت سے لوگ میڈیکلی طور پہ فٹ ہیں، مالی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک ہیں، تو ان کا ایک بیوی کے اوپر اکتفا کرنا، اگر میں مفتی ہوتا تو فتویٰ دیتا کہ گناہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، ہاں، لیکن بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک بیوی پہ اکتفا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو قانون ہے اس کی پاسداری کرے، جس ملک میں انسان رہتا ہے اس کے قوانین کی پابندی کرے۔ اسلام کے اندر نہیں ہے عورت سے اجازت لینا، اسلام کے اندر مرد کو حق حاصل ہے۔ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کرے، 1 2 3 4۔ قرآن نے بات 2 سے شروع کی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہاں سے شروع کی ہے؟ 2 سے۔ جو تمہیں پسند ہو، قرآن کریم نے حکم دیا ہے جو پسند ہو۔ والدین جو جبر سے شادی کرتے یہ بالکل غلط ہے۔ اگر بچہ نہیں مان رہا اس پہ جبر نہ کریں، بچی نہیں مان رہی اس پہ جبر نہ کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو۔ حضرت علی نے پیغام نکاح جب دیا تو حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئیں۔ السکوت فی موضع البیان بیان، بیان کی جگہ اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس کا بیان شمار ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو اولاد سے پوچھنا ضروری ہے، ان کی پسند کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے خلیفہ رہے، مگر ایک بات جو ایک امتیازی خصوصیت آپ کو حاصل ہے وہ ہے آپ کا زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ ساری عمر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری عمر زکوٰۃ۔ اب آپ کہیں جو پھر شادی کیوں ہو گئی جی؟ یہ تو آج کے دور میں ہے، نکاح پیسوں کے ذریعے، نکاح میں بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، بزنس دیکھا جاتا ہے، پراپرٹی جائیداد دیکھی جاتی ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب انسانوں کا نکاح انسانوں سے ہوا کرتا تھا۔ اب تو بینک بیلنس سے ہو رہا ہے نا جی، جائیداد سے ہو رہا ہے، اس کے عہدے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت دیکھا جاتا تھا دینداری کو، شجاعت کو، بہادری کو، ان چیزوں کو دیکھا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر ہیں 10 مبشرہ میں سے جن صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی گئی، چوتھے نمبر پر ہیں، یہ فضیلت ہے ان کی۔ اور حضور نے فرمایا تھا فاطمہ، خاندان میں جو سب سے بہتر شخص ہے میں نے وہ تیرے لیے منتخب کیا ہے۔ اس دور میں پیسوں سے نکاح نہیں ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم بھی دیا ہے دینداری کی بنیاد پہ رشتے ناطے کرو، دنیا داری کی بنیاد پر نہیں، پیسے کی بنیاد پر نہیں، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ حسن کی بنیاد پہ کرو گے بنیاد کمزور ہے۔ بعض خواتین کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد شکل وہ نہیں رہتی تو بنیاد کمزور ہے۔ خاندان پہ کوئی ایسا معاملہ بن گیا، بنیاد کمزور ہے۔ پیسے میں غربت آ گئی، حالات وہ نہ رہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو یہ بھی بنیاد کمزور ہے۔ اور فرمایا چوتھا نمبر ہے دینداری، اس بنیاد پہ رشتے ناطے کرو۔ اور یہ ایسی بنیاد ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان میں دینداری بڑھتی ہے اور میاں بیوی میں پیار بھی بڑھتا ہے۔
یہ تو چیز بڑھتی رہے گی، جو بنیاد تم نے رکھی یہ مضبوط بنیاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر رشتے ناطے کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، زہد ان کا مشہور ہے، دنیا سے بے رغبتی۔